نیازی صاحب بہت شکریہ، پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں آپ آج شریک ہو رہے ہیں. تو ابھی اپوزیشن لیڈر کا آپ لوگ نامنیٹ نہیں کریں گے اور اسی فیصلے کو چیلنج کریں گے، یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے. تو یہ جو ابھی سیٹ خالی ہے اور نااہلی ہوئی ہے، پھر اس میں کیا قانونی طور پہ اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ، سب سے پہلے تو یہ جو نااہلیاں ہوئی ہیں 9 مئی کے فیصلوں میں، اس میں یہ ہمارے ایک عبداللطیف چترالی صاحب جن کی نااہلی کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں الیکشن رک گیا ہے، سٹے ہو گیا ہے. عمر ایوب صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا ہم نے چیلنج کیا پشاور میں، تو ان پہ بھی الیکشن روک گیا ہے، یعنی الیکشن کو روک دیا ہے. اور جمشید دستی صاحب کا چیلنج کیا پنجاب میں. یہ 3 سیٹوں پہ فیصلے انہوں نے جو الیکشن ہونے تھے بائی الیکشن روک دیے ٹل کہ اپیل کے فیصلے نہ ہو جائیں. اب آ جائیں کہ 80 سیٹس میں، اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اگر میں شروع کروں کہ کتنی سیٹیں پہلے لی گئیں، پھر 77 سیٹ ریزرو سیٹس تھیں، پھر 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں جو قاضی فائز صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے وہ ری کاؤنٹنگ میں چلی گئیں. 80 کی تعداد میں اب 8 سیٹیں ختم ہوئی. تو گوہر صاحب کا بیان میں نے بھی سنا جو آپ نے سنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ. جب تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ اچکزئی صاحب کا نام آ رہا ہے، تو اچکزئی صاحب بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اے پی سی میں ہمیں کہا بیٹھیں، تو ان کو کہا لیڈ کریں. اب ایک بات یہ آ رہی ہے ان کی طرف سے، کیونکہ ملک میں کوئی آئین قانون تو نظر نہیں آ رہا. ہم تو جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پلاننگ تھی ایک. ابھی اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی سیٹیں 73 ہو رہی ہیں اور پی 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 کی 74 ہو رہی ہیں. اچھا، آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک پچھلے دور میں راجہ ریاض جیسا بندہ لے کے آ گئے. اب یہ بھی ہم نے کہا، گوہر صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے کہ نہیں، جب 38 کے 37 اور ٹارگٹ پہ ہیں ہمارے ممبر. 37 کہ جی ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا. قومی اسمبلی کی بات کریں؟ قومی اسمبلی. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس طریقے سے، وہ میں پچھلی بات کو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ساری بار بار ہو چکی ہے کہ 47 پہ سیٹیں، 200 پہ ہم جیتے، وہ لینا، اس کے بعد 77 سیٹ ریزرو سیٹ لے لینا، پھر 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں لے لینا. تو ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ تو پھر خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو فیصلہ ہوگا، اور اگر حکومت ملاقات نہیں کراتی تو فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں، خان صاحب سے ملاقات ہوگی. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں. ملاقات مجھے بھی نہیں اجازت ملتی کیونکہ یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں عدلیہ کی جو آزادی چھینی گئی ہے، اسی وجہ سے ایگزیکٹو ان کے آرڈر ہی نہیں مان رہی. لیکن خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ یا ٹرائل کورٹ میں کوئی وکیل جاتا ہے، یا جو 6 کی لسٹ جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ڈیسیجن آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، ان میں کسی ایک آدمی کو بلا 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو لسٹ میں ہوتے ہیں وہ تو جا نہیں سکتے. فیملی میں 2 بہنیں چلی جاتی، خبر باہر آ جائے گی. کیونکہ جب تک پیٹرن چیف وہی ہے، بانی پیٹ کے چیئرمین وہی ہے، وہ بتائیں گے کہ کس کو نامینیٹ کرنا ہے. اس میں یا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. حکومت کے پاس اس کو ظاہر سی بات ہے، اسپیکر کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. پہلے بھی ماضی میں تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکل چکی ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل کر چکی ہے. اس مرتبہ اب بھی آپ کی پارٹی کے اندر کیا یہ سوچ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار درست ہوگا کہ اس اسمبلی سے نکلا جائے، کیونکہ ماضی کے تجربے کوئی آپ کے لیے اتنے خوشگوار نہیں رہے، the lack of a better word؟ دیکھیں، یہ تو چیئرمین جو ہمارا ہے گوہر صاحب، اس نے بھی بیان دیا ہے کہ پہلے کہا کہ شاید ہم جب اس طرح کے ہمارے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہم سوچیں گے کہ اس اسمبلی کا حصہ رہیں کہ نہیں. لیکن بعد میں یہ آیا ہے ہمارا بیان کہ ہم اسمبلی میں رہیں گے. آج بھی انہوں نے کہا ہے. اچھا، الٹیمیٹلی پھر میں نے کہا کہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پیٹرن چیف خان صاحب ہی کریں گے. اب دیکھیں، جو رانا صاحب نے بات کیا ہے نا، احسان صاحب نے، کہ یہ آپ دیکھیں کہ ساری جو چیزیں ہیں، ہم جو کہہ رہے تھے 8 فروری سے لے کے آج تک کہ یہ ایبسولوٹ میجارٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو مل گئی ان کو. مل گئی ہے. اور یہ جو اگلی ترمیم لے کے بیٹھے ہیں، پریس کانفرنس پہلے میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آ رہی. اب انہوں نے دوبارہ کیا کہ جی ہاں ہے. تو ابھی تو خیر ہم سے ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا، ان سے بھی نہیں ہوا ہوگا. ہاں نہیں ہوا. اچھا، ان سے بھی نہیں ہوا ہوگا. ابھی یہ 27th امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کیا لے کے آتے ہیں، جس طرح کہ 26 میں ہم کہتے ہیں، بار بار یہ کہہ رہا ہے خان صاحب کہ بھائی آپ نے عدلیہ کی آزادی چھین کے عدلیہ کو ایک ملازم کر دیا. جو ان کے کنسٹیٹیوشنل ایک انسٹیٹیوشن تھا وہ ختم ہو گیا، کہ بیسک سٹرکچر ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. تو ابھی یہ کہہ دینا، ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 80 سیٹس ہمارے پاس ہیں، ہمارے 7 کے 8 لوگ جو ہیں
ممبر وہ ہو گئے ہیں، سزا ان کو ہو گئی ہے، سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کو ماریا اتنی جلدی ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 12 جولائی کا فیصلہ 8 مہینے تک امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ادھر سے سزا ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار، ایک پروسیجر، ایک پروگرام میں میرے ساتھ قمر دلشاد نے، جو فارمر سیکٹری ہے ای سی پی، اس نے مانا ہے کہ پروسیجر یہ ہے جب یوسف رضا گیلانی کی سزا ہوئی تو سپیکر کے پاس آتا ہے، پھر سپیکر ریفرنس بھیجتا ہے۔ تو انہوں نے اتنی جلدی میں یہ لے کے بیٹھے ہیں، ادھر سے ٹی وی پہ سزا سنتے ہیں اور ادھر سے ڈی سیٹ کر دیا ہے لوگوں کو۔ تو یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کو آپ تو پورے جمہوری نظام کو لپیٹ رہے ہیں، اگر آپ اپوزیشن لیڈر بھی نہ ہو، آپ کے پاس آپ وہ لوگوں کے ایشوز کو، عوام کے ایشوز کو کون ایڈریس کرے گا؟ وہ کہتے ہیں لیکن ان کو کوئی پولیٹیکل لیجٹمیسی کا کرائسس ان کے نزدیک نہیں ہے۔ آپ کرائسس بنائیں گے اگر آپ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، ایک پولیٹیکل گھن چکر میں پھر پھنس جائیں گے۔ میں بتاتا ہوں نا، اب ہمارے پاس آپشن ویسے ہم یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک راستہ آخری رہ جاتا ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ باہر نکل کے تو بتائیں۔ آپ نے اسٹیٹ منسٹر کا سنا، طلال چودھری نے کہا کہ آپ دیکھنا 5 اگست کو نکلے تو 26 آپ نومبر کو بھی بھول جائیں گے، یعنی یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، کنفیس کر چکے ہیں کہ ہم نے، اسی لیے آپ نے کہا ہم 14 اگست کو نکلے، پتہ ہی نہ چلے کون سے کوئی خوشی منانے کے لیے نکلے ہیں، کون سے لوگ تحریک منانے کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھیں 14 اگست کو 2 چیزیں ہیں۔ 14 اگست کو لوگ نہیں سمجھ رہے، 14 اگست کو ایم آر ڈی کی تحریک چلی تھی مزار قید سے، جس کو اکبر جتوئی نے لیڈ کیا تھا، تمام پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ بھی 14 اگست کو نکلی۔ لیکن آپ کی نہ ایم آر ڈی ہے نہ وہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز ہے نا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے تو 14 اگست مانے نہیں تھا، اس نے منائے گی نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو ہم منائیں گے، لیکن آپ جو غلامی میں رہ رہے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ وہ ہے کہ لوگوں کو شعور جو دیا ہے ہم نے 8 فروری سے پہلے بھی۔ فی الحال ابھی آپ کی سیاسی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی شعور ہم نے لوگوں کو دے دیا، دوسرا یہ کہ ابھی فی الحال ہم نے فیصلہ نہیں کیا اسمبلیوں میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور خان صاحب اس کے حوالے سے فیصلہ کریں۔